بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم اطلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے کا کیا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خیمے سے سر مبارک کو بار فرما کر کہا کہ دیکھو بھئی، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا اور میں اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا تھا. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. ثم آتی تو پھر میرے پاس آیا فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ آخری عشرے میں، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے. میں نے اس رات کو دیکھا تھا، پھر مجھے بلا دیا گیا، تو اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اس حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گویا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل یہ سنت ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس پیغام کے ذریعے سے میں اپنے تمام دوستوں کو اور ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ذریعے سے، چونکہ آج 18 رمضان المبارک ہے، تو منگل کا دن ہے اور بدھ کو 19 رمضان ہے اور جمعرات کو 20 رمضان ہے، تو جمعرات کی شام کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو میں اپنے تمام انشاءاللہ تعالی تو میں اپنے تمام ساتھیوں کے ذریعے سے یہ پیغام ان حضرات تک جو منتظمین ہیں مسجد کے اور جو مسجدوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا یہ فضل کیا ہے، کسی کا مسجد کا منتظم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مسجد کی خدمت لے لیتا ہے. تو ان تمام منتظمین تک یہ پیغام کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کرایا جائے. اور جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ خود بیٹھیں، ایک آدھ دو ساتھی اتنا بیٹھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. عمومی اعتکاف منع ہے اور اجتماعی اعتکاف منع ہے، لیکن 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ مسجد کے اعتبار سے بیٹھ سکتے ہیں. تو اس لیے تمام حضرات ہمارے ساتھی علماء اور مساجد کے انتظامیہ اس بات کی ضرور کوشش کرے کہ مسجد میں اعتکاف ہو، اس لیے کہ وہ 2-4 لوگ جو اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو یہ ایسے ہی نبی فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے دروازے پر بلی بیٹھی ہوتی ہے، تو ہم جب آتے جاتے دیکھتے وہ بیٹھی رہتی ہے، تو اندر ہم بھی کہتے ہیں بھئی اس کو کچھ ہڈی ڈال دو، کچھ دے دو اس کو، یہ بلی بیٹھی ہے بیچاری. تو ایسے ہی وہ معتکف جو اللہ کے در پہ ہوگا اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرے گا پورے محلے کے لیے اور پورے علاقے کے لیے، وہ خیر کا ذریعہ بنے گا. اللہ سے دعائیں کریں گے وہ 2-4 لوگ، بقیہ اہل محلہ ان کی خدمت، ان کے کھانے پینے چائے کا انتظام کریں گے ان کے گھر والے، اور وہ 2-4 لوگ. تو اعتکاف کا ضرور بے ضرور اہتمام کیا جائے. اور بقیہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو وہ حضرات جو ہے وہ گھروں میں عبادات کریں گے. آخری عشرہ ہے، جو ہے تہجد کا اہتمام اور اپنے عبادات کا اور قیام اللیل کا اہتمام کریں گے. تو اور جو ہے اسی طرح جو حضرات گھروں میں ہیں تو وہ گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں معاونت کرے، تاکہ خواتین کو بھی تو عبادت کا جو ہے موقع دیا جائے. یہ تو نہیں کہ ظہر ہوتے ہی وہ مغرب تک کے افطار کی بیچاری تیاریاں کرے اور جب ہم افطار کرے تو پھر وہ رات دیر تک برتن دھونے اور صفائی کا اہتمام کرے اور مشکل سے وہ اپنی فرض پڑھے، اور پھر اسی طرح سحری میں ہم سے پہلے اٹھ کر ہمارے لیے سحری کا انتظام کرے، ہم مزے سے آگے سحری کرے، پھر وہ برتن دھوتے رہے اور اتنے میں فجر ہو جائے، نہ تہجد کی 2 رکعت پڑھ سکے، نہ رات کو تراویح صحیح پڑھ سکے، نہ تلاوت. اور تو یہ بھی زیادتی ہے. ہمیں اپنی خواتین کو، ابھی آج کل تو زیادہ تر لوگ گھر پر ہیں، تو گھر کے کاموں میں معاونت کیا جائے اور اپنی افطار اور سحری کو میں سادگی لائی جائے.
گھر والوں کو یعنی اتنا وہ پریشر میں اور اتنا اس میں نہ رکھا جائے، وہ یہ نہیں، اور پھر یہ کہ ساری چیزیں وہ بیچاری روزے کی حالت میں بنائے اور ہم پھٹ سے کہ او یہ آپ پکوڑے تو آج صحیح نہیں بنائے آپ نے، او یہ شربت تو آپ نے صحیح ٹھنڈا نہیں کیا، یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھو روزے کی حالت میں وہ ہمارے لیے یہ چیزیں بناتی ہے، اگر ہمیں چیز اچھی نہیں بھی لگتی ہم اس کو برداشت کریں، اور اس کی کہ اس نے اتنی گرمی اور روزہ اور اس میں وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہے، تو ہم ان کے کاموں میں ان کی معاونت کریں، اور ان کو خصوصاً ان رمضان کے خاص طور پہ آخری عشرے میں ان کو بھی عبادت کا موقع دے، ان کے ساتھ معاونت کرے گھر میں، کہ بھئی تہجد آپ بھی پڑھ لو، آپ بھی تلاوت کر لو، بھئی اس کا بھی دل ہوتا ہے، اور یقیناً اس خدمت پر اس کو اجر ملے گا، لیکن پھر بھی ہم اس کو موقع دیں اور ہم ان کی معاونت کریں۔ تو اس لیے عزیز دوستو میری یہ درخواست ہے کہ یہ پیغام جو ہے ہم اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے مساجد کی انتظامیہ تک زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلا کر، تاکہ کوئی مسجد ایسی باقی نہ رہے جہاں اعتکاف نہ ہو، اور اسی طرح گھروں میں وہ خواتین جو بزرگ ہے جن کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، وہ گھروں میں اعتکاف کر کے اللہ سے دعائیں کر کے، جو موجودہ وبا ہے اس کے لیے اور جو حالات ہے پورے عالم کے اندر اور مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کریں، تو اعتکاف کا ضرور اہتمام کیا جائے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔